بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو صحت تندرستی دے، دکھ بیماری سے بچائے، عزت دے، بے عزتی سے بچائے، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ میرا نام شہباز بن عبد الرحیم ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک قرآن مجید کی رکت انگیز صورت، جو میری فیوریٹ صورت ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی صورت کی طرف۔ چونکہ اس کے اندر قیامت بھی ڈسکس کی گئی ہے اور ایک آخرت کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور انسان کے لیے جو کریٹر اللہ تعالیٰ ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنی کریشن کے بارے میں کچھ علم بتا رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ میں نے اس صورت کی صرف 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کری ہیں، اور اس میں دیکھیے کتنی بڑی سچائی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے بارے میں فرمائی۔ پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی چاہت میں، زیادہ سے زیادہ پیسہ اویل کرنے کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، ساری زندگی ویسٹ ہو گئی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اس کے سپورٹیو ایک بہترین حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ، صرف 2 چیزوں سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ایک دولت، دوسرا علم۔ جس کو علم کی بھوک لگتی ہے وہ بھی قبر میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو علم کی اور چاہت رہتی ہے۔ یہ نیک و صفت لوگوں کی نشانی ہے۔ اور ایک وہ جس کو پیسے کی بھوک ہوتی ہے، مال کی بھوک ہوتی ہے، وہ بھی قبر میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹ پاتی۔ تو اللہ انسانوں کی یہ کوالٹی، یا اس کو کہیں برائی، فرما رہا ہے، کیونکہ یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے انسان کی نیچر کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ پیسوں کا بھوکا ہے، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ ارے پیسہ اگر بہترین چیز ہوتی تو نبیوں کو دیا جاتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا۔ لہٰذا پہلی ہی آیت آپ دیکھیں کتنی رکت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں پہنچ جاتے ہو، دونوں معنی درست ہیں۔ قبرستان جا پہنچے یعنی تمہارا دی اینڈ ہو گیا، لیکن تمہیں صرف ایک ہی فکر رہی، کیا؟ کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تمہیں ان قریب علم ہونے لگے گا، یعنی بہت جلد تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گی کہانی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ہرگز نہیں، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تمہیں ان قریب معلوم ہونے لگے گا یا ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں علم ہو جائے گا، یعنی تم سمجھ جاؤ گے۔ ایک اسٹیج آتی ہے سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے کس لیے تھے اور لگ کس کام میں گئے، بس پیسہ آ جائے کہیں سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے پیش کری، کیا فرما رہے ہیں ہمارے آقا؟ کہہ رہے ہیں پیسے سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ انسان، دوسری حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث اس سورت مبارکہ کی برکت سے مجھے یاد آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کو اگر 2 جنگلات سونے کے دے دیے جائیں تو وہ فکر کرے گا کہ تیسرا کیسے بناؤں۔ لہٰذا انسان آدھے گلاس پانی سے کبھی خوش نہیں ہوتا، اس کو آدھا خالی ہی نظر آتا ہے، وہ اسی پر فوکس کرتا ہے۔ جتنے کروڑ کی اس کے پاس کوٹھی ہو، وہ اس سے زیادہ کروڑ کی کوٹھی پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھو، تاکہ تمہیں دل میں خوش، اللہ تعالیٰ کی تم شکر گزار بنو، تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ اگلی آیت بڑی بہترین آیت ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، اگر
یقینی طور پر جان لوگے. اب دیکھیے اس میں دو علموں کا ذکر ہو رہا ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تیسری آیت میں جو ہوا کلا سوف تعلمون, وہ یہ کہ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں پھر تمہیں جلدی علم ہو جائے گا, تو بہت جلد تمہیں اندازہ ہو ہی جائے گا. اس کے بعد دیکھیے کس علم کی بات آ رہی ہے, کلا لو تعلمون علم الیقین, یقین کے ساتھ علم, دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک مجھے علم ہے کہ کہیں پر دھواں نکل رہا ہے تو لہٰذا وہاں پہ آگ لگی ہے, یہ ہے میرا بنا دیکھے علم. اور دوسرا جو 5ویں آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں, کلا لو تعلمون علم الیقین, یہ جو علم الیقین ہے یہ وہ والا یقین ہے کہ جس میں ابھی میں نے پچھلے علم میں اندازہ لگایا کہ وہاں دھواں ہے تو آگ ہوگی. اب یہ جو علم الیقین ہے یہ اس یقین کے بارے میں ہے کہ وہاں جب میں جا کے آگ دیکھ لوں گا تو علم الیقین ہو جائے گا کہ جی ہاں یہ آگ ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ اللهم إني أعوذ بك من العذاب جهنم وأعوذ بك من العذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة مسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من الجهنم. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے اور جہنم کا ذکر ہوتا, آگ کا ذکر ہوتا, عذاب کا ذکر ہوتا, تو آپ آگ سے, جہنم سے, عذاب سے پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. آپ بھی اس کو فارورڈ کر کے, بیکورڈ کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من العذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ میں آگ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. لہٰذا آیت کی طرف چلتے ہیں. 6ٹھی آیت جو بہت رکت انگیز ہے, تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے. تو میں نے ابھی کیا فرمایا پچھلی آیت میں کہ اصل علم وہ علم الیقین تب آتا ہے جب انسان اس آگ کو دیکھ لیتا ہے, تب اس کو علم الیقین ہے, پکا والا بھروسہ ہے کہ ہاں یہ آگ ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, جہیم جہنم کا نام ہے, تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ, اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. جیسا کہ میں نے ابھی فرمایا پچھلی آیت کے کانٹیکٹ میں کہ ایک انسان اندازہ لگا رہا ہے کہ فلاں جگہ دھواں نکل رہا ہے تو وہاں آگ لگی ہوگی, اور اب وہ وہاں پہنچ گیا تو وہ آگ کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہا ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, اور تم اس یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. تو وہ منظر کیسا ہوگا کہ ایک انسان جو زندگی بھر یہ سنتا ہے کہ میں برے کام کرنے پر, میں برے اعمال کرنے پر, میں جھوٹ بولنے پر, میں دھوکہ دینے پر آگ میں جلایا جاؤں گا, یہ قرآن کہتا ہے. اسے تو ان باتوں پر یقین نہیں ہے, اس لیے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب قیامت کا وہ روز آئے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں علم الیقین ہوگا. ثم لترون عین الیقین, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن تم سے ضرور وہ نعمتوں کا سوال ہوگا. صدق اللہ العظیم. اے میرے رب العالمین, آپ نے بالکل سچ فرمایا, تو نے بالکل سچ فرمایا, اے میرے رب تو نے بالکل سچ فرمایا. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کے 70 حصے ہیں, جس میں سے ایک حصہ دنیا کی تپش ہے, دنیا کی آگ ہے, اور 69 حصے جہنم میں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ مسلم شریف کی ہے, جہنم نے اللہ کے رسول سے فرمایا, کیا فرما دیا نے, ایک حدیث میں آتا ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے, جہنم کی آگ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, جہنم کی آگ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ میری آگ میرے حصوں کو کھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس لینے کی اجازت دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ سانس لیتی ہے تو ہمیں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے, جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو یہاں سخت گرمی پڑتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. لہٰذا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بتیس پھرے مارا, قذاب اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیٹھ چٹر, کیا بوری چلا پلہارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بڑے سے بڑے بادشاہ, بڑے سے بڑے سیلیبریٹی, سب کی موت کی خبر آتی ہے, سب نے مرنا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے, ایسا ایک ٹرمنالوجی ہے
جس سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں محترم ناظرین کہ جو اس دنیا کا خالق ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، اللہ رب العزت، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہی فرما رہا ہے قرآن کے اندر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، دکوں کا گھر۔ یہاں سوائے دھوکے کے آپ کو کیا ملے گا؟ سوائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا دوسرا اور کوئی ٹیسٹ نہیں۔ ہم آئے اس دنیا میں اس لیے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو اس دنیا میں محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، دوسرا کوئی پرپس نہیں ہے ان کا۔ کماؤ، پیسہ کماؤ، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کا پرپس نہ بناؤ۔ زندگی کا پرپس ہے ہمارا کردار، ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق، ہماری سچائی، ایمانداری، دیانتداری، ہماری دعوت، دین کی دعوت کے بنا یہ اللہ کے رسول کی امت بانجھ ہے، بانجھ۔ یہ دعوت کا کام ہمیں ملا ہے، جو ہمارا ایک پرپس ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا گول ہے۔ لہٰذا جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے فرما رہا تھا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے کتنا کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ کبھی جم جا رہے ہیں، کبھی بائک ریسنگ ہو رہی ہے، کبھی گیمنگ کھیل رہے ہیں، کبھی عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی لڑکی بازی میں لگے ہیں۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کتنا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا میں ہم صرف ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں، یہ دارالفانی ہے۔ کس طرح ہم اپنے نوجوان مسلمان عورتیں، بچے، بوڑھے، محترم ناظرین، لیڈیز اینڈ جینٹل مین کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، دارالفانی ہے، فنا ہو جانے والی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں سے، انسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائے، جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی چاہت نے غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ سوف تعلمون، ہرگز نہیں تمہیں علم ہو جائے گا۔ ثم قل لو تعلمون، کس طرح سے، کیا کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت ہم قیامت کو یاد رکھیں اور اپنی موت کی تیاری کریں۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، دنیا کا علم اور ہے، قیامت کا علم اور۔ ہمیں قیامت کا علم ہونا چاہیے، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا اور سورج مشرق سے نکالا جائے گا، اس دن تمام انسانوں کو اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے، ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ کیا خوبصورت کلام ہے قرآن مجید، آپ نے بہت سنی ہوگی وہ آیت کہ ملک الموت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملک الموت جب ایک انسان کے پاس آتا ہے تو اس انسان کو اپنی پوری کی پوری زندگی ایک سیکنڈ کے اندر ریمائنڈ ہو جاتی ہے کہ میں یہ سب کرتا رہا ہوں اور میں نے تو کوئی بھلا کام کرا ہی نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، غریبوں کی عیادت نہیں کرتے، مریضوں کو جا کر دیکھتے نہیں، تم سچ نہیں بولتے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم ایمانداری نہیں دکھاتے، تم دھوکہ دیتے ہو۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو بہت بڑی بڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ تھوڑا سے جھوٹ بولے، تھوڑا سا دھوکہ دیں، آپ کی جہنم پکی ہے۔ اور پورا کفر اگر میں آپ کو ملا کر کے بتاؤں تو وہ ہے جھوٹ اور دھوکے بازی، اور پورا اسلام اگر میں آپ کو ایک لفظ میں بتاؤں ہے سچائی اور ایمانداری۔ آج ہمارے ہاں سچوں کی اور ایمانداروں کی بڑی کمی ہے، حاجیوں کی بڑی تعداد ہے، نمازیوں کی بڑی تعداد ہے، روزداروں کی بڑی تعداد ہے، صدقے زکوٰۃ والے بھی مل جاتے ہیں، لیکن سچائی اور ایمانداری والے چپل گھسوا دیتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایماندار سے ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.